ماشاءاللہ عبد الوحید، جیسے آپ نے کہا کہ یہ آج کا جو دن ہے یہ یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن نے، اس غزوے نے اور اس واقعے نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا۔ اور جب ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری ہے، 17 رمضان المبارک ہے، ایک طرف 313 صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف بے سر و سامانی کا عالم ہے اور دوسری طرف تمام جنگی ساز و سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک طرف صحابہ کی حالت یہ ہے کہ وہ روزے سے ہیں، اور دوسری طرف کا منظر یہ ہے کہ روسائے مکہ جو ہیں وہ باری باری ہر سردار جو ہے وہ روز 10 اونٹ ذبح کرتا ہے۔ ایک طرف صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف منظر یہ ہے کہ ہر طرح کی گانے والیاں موجود ہیں، ہر طرح کے ساز و سامان موجود ہیں۔ ایک طرف کا منظر یہ ہے کہ کم سن صحابہ ذوق شہادت میں مچل رہے ہیں، اور دوسری طرف کفر اپنے پورے تکبر کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ایسا منظر آسمان نے پھر کبھی نہ دیکھا۔ ناظرین محترم، غزوہ بدر، آپ یقین کیجئے جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ غزوہ بدر سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں جو سبق ملتا ہے غزوہ بدر سے وہ جانثاری کا ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے وہ ایثار کا ملتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں مفتی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا مقصد تھا کہ جس مقصد نے صحابہ کرام کو مجبور کیا کہ وہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بے یار و مددگار، وہ کون سی ایسا مقصد تھا جس کے لیے وہ نکل پڑے، اور ان کی تعداد کیا تھی؟ یہ یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ سر فرمائیے گا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا کیا مقصد تھا، کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے اور روزے کی حالت میں نکلتے ہیں اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ اس طرح عثمان بھائی آپ نے ذکر کیا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ اسلام کا اگر آغاز ہے تو وہ جنگ بدر ہے۔ لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ مدینہ شریف جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ ایسا رستہ تھا کہ جو مکہ کے تاجر شام کی طرف ہجرت کر کے جاتے تھے، اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے، قافلے یہیں سے گزرتے تھے، تو جس کی وجہ سے مدینے کی سرحد جو تھی، مدینے کا جو شہر تھا بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے پہل کی ہے تو یہ بھی بات غلط ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان کفار کے مقابلے میں نہ نکلتے تو ابو جہل پہلے ہی اپنا لشکر تیار کر چکا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو لشکر ابو سفیان کا جو لشکر تھا، جس کو روکنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، یہ اس قافلے میں ابو جہل نے ہر گھر سے جا کر مال کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ عورتوں کے زیور بھی اس نے لیے کہ تاکہ ہم مسلمانوں کا جو ہمیں خطرہ ہے، مسلمان ہمارا رستہ روکیں گے، ہم اس سے پہلے ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ تو اس کو خاتمہ